أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ قابل تکریم سامعین گرامی، جو آیت مبارکہ سورہ ذاریات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مالک دو جہاں کا فرمانا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اور میری بندگی کریں۔ میری ان سے خواہش، میری ان سے طلب یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے رزق دیں، حالانکہ حقیقی رزاق اور قوت والی طاقت والی ذات اللہ میں خود ہوں، لیکن میں اپنے بندوں کو رزق کا وعدہ کرتا ہوں اور ان سے صرف اور صرف اس بات کا طلبگار ہوں کہ یہ میری عبادت کریں۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے جب ہم میں پیدا ہی اپنی بندگی کرنے کے لیے کیا، اس لیے ہی ہمیں بندہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو جب ہمارا مقصد حیات ہی اللہ کی عبادت ہے، تو پھر اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں نہ دن کی پرواہ کرنی چاہیے، نہ رات کی پرواہ کرنی چاہیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زندگی کا لمحہ لمحہ اور زندگی میں لینے والی ہر سانس اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اس کی بندگی اور اس کے رضا کے حصول کے لیے ہی لی جائے اور اس کی اطاعت میں زندگی بسر کی جائے۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، ہمارے معاشرے کی اکثریت اپنے مقصد حیات کو فراموش کر چکی ہے۔ جس مقصد کے لیے رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، اس مقصد کو ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ بلائے بیٹھی، اور پھر ستم در ستم یہ بھی ہے کہ ہمارے ہی معاشرے کے چند لوگوں نے ایسے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ سال کے اندر چند راتیں شب بیداری کر لیں، 2-4 روزے رکھ لیں، تو گویا کہ آپ نے سارا سال جو ہے اس رات کا یا اپنی پیدائش کا جو مقصد ہے اس کو اچیو کر لیا، حاصل کر لیا۔ تو پیارے بھائیوں، عبادت کرنے کے لیے کسی دن کو یا کسی رات کو اپنے تئیں خاص کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع کیا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم بندگی میں آگے بڑھ سکیں، دن رات اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یا تو جنگلوں میں نکل جائیں یا مسجدوں میں آ کے ڈیرے ڈال لیں۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے سنت کے مطابق ادا کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرنے جاتا ہے اور تجارت کرتا ہے، حلال روزگار اپناتا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ دھوکہ دہی، فراڈ، دجل، فریب نہیں کرتا، سیدھی سادھی بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، حقوق اللہ ادا کرتا ہے، حقوق العباد کی پاسداری کرتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزار رہا ہے۔ جتنی زیادہ ہو سکے ہم اللہ کی عبادت بھی کریں، اور جو دنیاوی معاملات ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت شعاری کے اندر گزاریں۔ آپ کے 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت میں گزریں گے اور رب تعالیٰ آپ کے وہ تمام کام بھی عبادت بنا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی 1144 نمبر روایت کے مطابق اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد، کوئی بھی مسلمان عورت، وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں، انڈیا اور بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں، 7 سمندر پار کسی دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہیں، سب کے لیے یہ قانون لاگو کر دیا۔ فرمایا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعہ
بقیام من بین اللیالی، رات کو تہجد پڑھنے کے لیے جمعہ کی رات کو خاص نہ کریں. ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، نفلی روزے رکھنے کے لیے جمعہ کا دن کو خاص نہ کریں. الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں اگر ایک آدمی کا معمول ہے کہ وہ ہر مہینے ایام بیس کے روزے رکھتا ہے، اگر اس کی سابقہ روٹین کو دیکھا جائے اور ایام بیس کا تسلسل چلتے چلاتے اگر ان کے درمیان میں جمعہ کا دن آ جاتا ہے یا ایام بیس کا آغاز ہی جمعہ سے ہو رہا ہے تو پھر ایسا بندہ گناہگار نہیں ہے. لیکن اگر ایک آدمی سارا سال غفلت میں گزار دیتا ہے اور چند لوگوں کے کہنے پہ سال بھر میں صرف 2-4 راتیں جاگ لے، 2-4 نفلی روزے رکھ لے اور سمجھے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، تو پیارے بھائیوں یہ بندگی کا حق نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک بدعت والا کام کیا ہے. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ جمعہ کا دن اور جمعے کی رات کو خاص کر کے عبادت کرنے سے اور روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کسی بھی دن اور رات کو ہم اپنی جانب سے خاص نہیں کر سکتے الا کہ شریعت نے پہلے سے کوئی ایسا حکم دے رکھا ہو. حکم یہ ہے کہ ہم ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاریں، گود سے لے کے سن بلوغت کو پہنچنے تک، اور سن بلوغت سے جب ہم سن شعور کو پہنچ چکے ہیں تو پھر قبر میں داخل ہونے تک لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزاریں. اور اسی بات کا درس رب تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت اتنی دل جمی سے کریں اور اتنی زیادہ کریں کہ آپ کو یقینی موت آ جائے. ماہ شعبان کے حوالے سے چند احکام و مسائل ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں. اس کی شریعت کی روشنی میں فضیلت کیا ہے، اور پھر اس صحیح احادیث سے ہٹ کے ہم نے اپنے تائیں اس کے اندر کیا کیا بدعات اور خرافات جاری کر لی، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم مختصر سا ذکر کریں گے. ماہ شعبان میں روزے رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. سنن ترمذی کے اندر 736 نمبر، سنن نبی داود میں 2431 نمبر روایت ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یصومہ شعبان، نفلی روزے رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ آپ کو بہت ہی پسندیدہ تھا. ثم یصلہ برمضان، اور پھر اس کے گزرنے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزے بھی رکھا کرتے. دوسری ایک روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرتی ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی شہر اکثر صیاما من فی شعبان کان یصومہ الا قلیلا بل کان یصومہ کلا. کہتی ہیں کہ ماہ شعبان کے چند دنوں کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کثرت کے ساتھ شعبان میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ آپ سارا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے. لیکن اس میں محدثین نے اور بعض صحابہ کے آثار بھی ملتے ہیں کہ انسان اگر نفلی روزے رکھنا چاہے تو وہ کوشش کرے کہ پہلے 15 دن یا پہلے 2 عشرے 20 دنوں کے اندر نفلی روزے رکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سارا مہینہ ہی نفلی روزے رکھتا رہے اور اس کی جسمانی طاقت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے، اور جب فرضی روزے رکھنے کا ٹائم آئے اس وقت وہ کہے کہ میری ہمت جواب دے گئی ہے، تاکہ آخری 10 دنوں میں وہ اچھی خوراک کھا کے دوبارہ اپنے آپ کو رمضان کے فرضی روزوں کے لیے تیار کر سکے. شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ اور اس میں مصلحت کیا ہے؟
سنن نسائی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت بیان کی گئی ہے جس میں آپ نے شعبان میں اتنے زیادہ روزے رکھنے کی حکمت بیان کی ہے، اور یہ 2357 نمبر روایت ہے۔ جناب اسامہ بن زید اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کسی مہینے کے اندر آپ اتنے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے لیکن شعبان میں بڑے تسلسل سے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان، لوگوں کی اکثریت رجب اور رمضان کے درمیان میں جو شعبان آتا ہے اس میں روزے رکھنے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، شعبان کے اندر انسان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کو رب العالمین کی جناب میں پیش کیا جاتا ہے۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے نامہ اعمال، میرے نیک اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ فرشتے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی، آپ کے پیارے بندے، کائنات کے افضل ترین بشر، انہوں نے اتنے زیادہ روزے رکھے ہیں، آج جب ان کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے یہ آج بھی روزے کی حالت میں تھے۔ تو یہ ایک حکمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے۔ شعبان کے اندر نصف شعبان، جسے ہم 15ویں شعبان کہتے ہیں اور عرف عام میں جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں شرعی موقف کیا ہے اور اس میں غلط پہلو کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دن 2-4 راتوں کی فضیلت بڑی ٹکا کے بیان کی جاتی ہے اور اخبارات کی زینت بنایا جاتا ہے۔ مساجد کے اندر علماء بلے گڑے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں اور شہر بھر میں کریا کریا، بستی بستی، گھروں پہ، بازاروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ تو ان چند راتوں کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز بھی نہیں کی جاتی، اور ان چند راتوں کے اندر یہ 15ویں شعبان کی رات بھی آتی ہے۔ اس رات کی اہمیت کے بارے میں صرف ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، صرف ایک روایت۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، اس روایت کی فضیلت میں، اس رات کی اہمیت اور فضیلت میں صرف ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جتنا مرضی جبے کبے دستار کا مالک ہے، جو کچھ مرضی بیان کرتا جائے، یقین کر لیں کہ وہ بندہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ آدمی ضعیف روایات کا سہارا لے رہا ہے، من گھڑت باتیں، خود ساختہ باتیں بیان کر رہا ہے۔ کوئی اور بات ہو تو آپ اعتراض کرتے اچھے لگتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس بات سے فلاں فلاں پہلو پہ حسد ہے، جیلسی ہو رہی۔ اللہ کے بندو، عبادت آپ نے اللہ کے لیے کرنی ہے، ہمیں اس بات سے کس بات کا حسد ہو سکتا ہے؟ یا ہمیں کو کھانے کی کمی ہے کسی بات میں؟ لیکن دین حق کو صحیح معنوں میں عوام الناس تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ خوف کھاتے ہیں نہ کھانے کا سیکھا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کیا معنی رکھتی ہے۔ اکثریت کوئی معیار نہیں ہے۔ قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے لوگ اگر چند ہوں لیکن حق پہ قائم ہیں، وہ معیار ہے۔ اکثریت اگر باطل پہ گامزن ہے، ہمیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، نہ ہم ان پہ کوئی فتویٰ بازی کرتے۔ اللہ کے نبی کو بھی یہی درس دیا گیا کہ ان علیک الا البلاغ، پیارے نبی آپ کا کام صرف ہمارا میسج پہنچانا ہے، ان پہ لاگو کرنا، مسلط کرنا، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔
ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے کہ انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ رب تعالیٰ جب چاہے جس کا دل جس طرف چاہے پھیر دے۔ تو پیارے بھائیوں، جو صحیح ایک روایت بیان کی جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ طبرانی اور ابن حبان اور بیہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقی لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی، رب العالمین اپنی مخلوق کی جانب نظر رحمت سے خوش ہو کے دیکھتے، فیغفر لجمیع خلقی، اللہ اپنے تمام مسلمان بندوں کو معاف کر دیتے، الا لمشرک، لیکن مشرک آدمی کو جب تک وہ حالت شرک میں موجود ہے مشرک کی بخشش نہیں کی جاتی۔ او مشاحن، یا ایسا آدمی جو اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان ہے لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے نمازیوں کے ساتھ، چاہے کوئی امام اور خطیب ہے اور اپنے نمازیوں کے ساتھ، یا کوئی نمازی ہے وہ اپنے امام اور خطیب کے بارے میں ذاتی رنجش پالے ہوئے ہیں، دل میں تعصب رکھے ہوئے ہیں، بغض اور کینے کے مارے پھرتے ہیں، جب تک اپنے اس مسلمان بھائی سے ناراضگی ختم نہیں کرتے، دل کو حسد سے، حقد سے، تعصب اور بغض سے پاک نہیں کرتے، رب تعالیٰ ایسے بندے کو بھی معاف نہیں فرماتے۔ اور اس ایک روایت کو سن کے کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ جائے، یہ اہمیت اور یہ فضیلت سارے سال کی ہر سوموار کی رات کے بارے میں بھی آتی، سال بھر کی ہر جمعرات کی رات کے بارے میں بھی یہ حدیث آتی ہے۔ اور یہ صحیح مسلم میں 2565 نمبر روایت ہے کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، ہر سوموار اور جمعرات کو انسان کے اعمال رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی امت کے، اپنی مخلوق کے تمام انسانوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن مشرک آدمی اور جس کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، جب تک وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ تائب نہیں ہوتے، رب تعالیٰ ایسے دو لوگوں کی بخشش نہیں فرماتے، ان کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ جو ایک روایت میں نے بیان کی ہے، اس روایت کے علاوہ جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں شعبان کی 15ویں رات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، یقین کر لیں یہ بات پلے باندھ لیں، ساری روایتیں ضعیف ہیں، کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ثبوت پہنچتا ہی نہیں، من گڑت روایتیں، خود ساختہ باتیں۔ اچھا، اب کسی ساتھی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، ابھی تو آپ نے خود یہ حدیث بیان کر دی کہ شب برات، جسے عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات، اگر یہ بخشش کی رات ہے، اگر یہ مغفرت کی رات ہے، اگر اس رات میں رب تعالیٰ اپنی مخلوق کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور سبھی کو معاف بھی کر دیتے ہیں، تو اس رات میں عبادت کیوں نہ کی جائے؟ عبادت کرنے میں حرج کیا ہے؟ آخر اللہ سے معافی مانگنی، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس سے توبہ تائب ہونا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مسجد کے اندر بھی، بازار کے اندر بھی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 20 بار آئی، اور جب اللہ کے نبی اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے، اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کر رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات عبادت کی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو شعبان کی 15ویں رات عبادت کرنے کا حکم دیا گیا؟ کسی آدمی کے پاس کوئی ایک روایت صحیح سند سے ثابت ہو تو ہم بھی اس بات کو تسلیم کریں، کسی رات کو خاص نہ کیا جائے۔ اگر آپ نفلی روزے رکھنے چاہتے ہیں سال بھر میں، بقیہ ایام بھی ان کے اندر کیوں نہیں رکھتے؟
رات کو تہجد پڑھنے کا شوق ہے، سال بھر میں ابھی سردی کا موسم ختم ہو رہا ہے، طویل راتیں تھی، سال بھر میں تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر توبہ تائب ہونا ہے تو پتہ تو اس بات کا بھی نہیں ہے کہ سانس جو باہر لے رہے ہیں دوبارہ اندر لے جا پائیں گے کہ نہیں۔ جب زندگی کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کب ختم ہو جانے والی، کہ شام زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، سال بھر میں توبہ کا خیال کیوں نہیں آتا؟ کیا توبہ کو ہم نے شعبان کی 15ویں رات کے لیے مؤخر کر رکھا ہے، یا ہم سارا سال 11 مہینے لمبی تان کے سوئے رہتے ہیں، رمضان آئے گا اللہ سے توبہ کر لیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ رمضان تک زندہ رہ پائیں گے کہ نہیں رہ پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی لطائف المعارف میں فرماتے، قیام لیلۃ النصف، شعبان کی 15ویں رات کا قیام کرنا، رات کو تہجدیں پڑھنا، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا عن اصحابہ، نہ تو اس کا ثبوت اللہ کے نبی سے ملتا ہے، نہ آپ کے صحابہ سے شعبان کی 15ویں رات تہجدیں پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں، اگر ایک آدمی کا معمول ہے سال بھر میں وہ تہجد پڑھتا ہے تو وہ شعبان کی 15ویں رات بھی پڑھتا رہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی میری طرح سارا سال سویا رہتا ہے اور کہے کہ نہیں شعبان کی 15ویں رات آج کو خاص رات ہے، اس کو خاص کر کے عبادت کرے، اگلے دن کو مخصوص دن سمجھ کے روزہ رکھے، تو یہ غلط ہے، اور اس کو دین کا نام دیا جائے تو پھر یہ بدعت ہے۔ بعض ہمارے ساتھی اس بات کا بھی اعتراض کرتے ہیں کہ شعبان کی رات یہ فیصلوں کی رات ہے، اہمیت بتاتے ہوئے یہ بات بھی بتاتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات، اس رات میں بڑے فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ چونکہ ہماری زندگی کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں، دعا کے لیے دستے دعا کو دراز کریں، جبین نیاز کو رب العالمین کے سامنے خم کریں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر میں بات اپنی بتاؤں یا کسی کتاب کا حوالہ دوں، ہو سکتا ہے کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی خلش باقی رہ جائے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، یہ سب سے بہترین حل ہے۔ جو ساتھیوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، وہ سورہ دخان کی 3 نمبر اور 4 نمبر آیت پڑھتے ہیں، جس میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس قرآن کو ہم نے بابرکت رات میں نازل کیا، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں بڑے اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں۔ عوام الناس کو بتایا جاتا ہے کہ اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اچھا، پچھلی آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ اس رات میں ہم نے قرآن کو، بولیے ذرا، نازل کیا ہے۔ 30ویں پارے کی چھوٹی سی ایک سورت ہے، اکثر کو زبانی یاد بھی ہوگی، سورۃ القدر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں نازل کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بابرکت رات ہے وہی رات لیلۃ القدر ہے۔ اور دوسرے پارے کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں آیتیں رمضان کی لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں، نہ کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں ہے۔ اور یہ تفسیر تو میری ذاتی نہیں ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے باقاعدہ دعا کی کہ اللہ ان کو کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرما، ان کی یہ تفسیر ہے۔ امام مجاہد، امام قتادہ، امام حسن وغیرہم رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، سبھی نے یہی تفسیر بیان کی، اور اسی تفسیر کو جمہور مفسرین نے درست قرار دیا۔ حوالہ چاہیے تو تفسیر قرطبی کے اندر صفحہ نمبر 432 اور 33 اور جلد نمبر 8 پر یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں حق اور باطل کو واضح کر کے قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چند باتیں میں مزید واضح کر دیتا ہوں جو شب برات کے حوالے سے موضوع روایات بیان کی جاتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں تھوڑا سا ذہن نشین کر لیں. ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. من گڑت روایت ہے. ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اس کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. امام ترمذی نے اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، امام بخاری نے بھی ضعیف قرار دیا. ایک طویل واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رات کو اللہ کے نبی کمرے سے نکلے، بقیع میں چلے گئے، وہاں پر جا کے آپ نے اہل بقیع کے لیے مغفرت کی دعائیں کی. یہ واقعہ صحیح ہے، لیکن اس واقعے کے اندر کہیں بھی 15ویں شعبان کا ذکر نہیں ملتا. چوتھی ایک روایت جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے شعبان کی 15ویں رات کا قیام کیا اور اگلے دن روزہ رکھا، جس میں حکم دیا گیا ہے، یہ بھی جھوٹی اور من گڑت بات ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جس نے شعبان کی 15ویں رات 14 رکعتیں پڑھی، اس کو 20 حج کرنے کا اور 20 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. بہت بڑا جھوٹ ہے. صلاۃ الالفیہ، صلاۃ الرغائب، 2 نمازوں کی اہمیت بڑی بیان کی جاتی ہے کہ اس خاص طریقے کے ساتھ اس رات کو پڑھیں، بڑا اجر ہوتا ہے. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے موضوعات، جس کا مطلب ہے من گڑت باتیں. اس کے اندر اس کو نقل کیا ہے، یعنی کہ یہ بات بھی من گڑت ہے. ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے نا، یہ پہلی مرتبہ سن 448 میں بیت المقدس کے علاقے میں ایجاد کی گئی، جب کچھ غیر مسلم مجوسی لوگ آگ کے جو پوجا کرنے والے تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے. کہہ لیں کہ منافقین لوگ تھے، ابھی اسلام صحیح طرح ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، یا وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے عبادت کرتے تاکہ مسلمانوں کو راضی کریں، اور جب نماز پڑھنے لگتے تو اپنے آگے آگ بھی جلا لیتے تھے تاکہ مسلمان بھی راضی ہو جائیں اور اپنے توہمات اور باطل عقائد بھی پورے ہو جائیں. تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163 پر یہ قول امام ملا علی قاری رحمہ اللہ کا موجود ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں قرآن و سنت کی خالص تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.